وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز خواتین، سورہ مائدہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئیں. ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ یہ ازلی دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ایمان کے، مومنوں کے. ان کی دشمنی، ان کی جعلسازی، ان کی مکاری، ان کی دھوکہ بازی کو اللہ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے. عوام تو عوام، بلکہ یہود و نصارہ انبیاء کو بھی دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مکاری اور ان کی چالاکی اور دھوکہ بازی سے آگاہ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نہ دھوکہ کھاتے ہیں، نہ دھوکہ کسی کو دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکاریاں بیان فرما رہے ہیں. اس کا مختصر شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ایک قبیلہ عذر، ایک قبیلہ بنو قریظہ، یہ دو قبیلے مشہور قبیلے تھے مدینہ پاک میں. اور یہودی ایسے مکار ہیں کہ انہوں نے آسمانی کتاب توریت کو ہی بدل ڈالا اپنی سہولت کے لیے. مثلا ہماری شریعت میں، قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے. گھڑا کھود کر کمر تک اس کو کھڑا کر کے دفن کر کے کمر تک اوپر کے حصے کو اطراف سے مرنے تک، موت آنے تک سنسار کرنے کا حکم ہے. یہ انجیل توریت میں بھی ہے، یہ حکم انجیل میں بھی ہے. لیکن یہودیوں نے ان حکامات کو اپنی مکاری سے بدل ڈالا. وہ یوں کہ ان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادے نے زنا کا ارتکاب کیا تو توریت کے حکم مطابق اس کو سنسار کرنا چاہیے تھا، لیکن شہزادہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. آسمانی کتاب کی صریح خلاف ورزی
سراسر مخالفت. چند تھوڑی مدت کے بعد ایک غریب سے زنا صادر ہو گیا، تو اس کو سبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اس کو سنسار کیا جائے، توریت کا حکم ہے. تو گویا مالداروں کے لیے ایک حکم، ایک فیصلہ، اور غریبوں کے لیے ایک فیصلہ. حالانکہ آسمانی کتابوں میں سب کے لیے ایک ہی فیصلہ ہوا کرتا ہے. اس طرح انہوں نے احکامات انجیل اور احکامات توریت کو بدل دیا. تو بنو قریظہ اور بنو اعجاز، یہ دو قبیلے تھے، بنو عزیر. تو ان میں ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر بنو قریظہ کو کوئی آدمی قتل کر دے بنو عزیر کا، تو 70 وسق کھجور دیت میں دینا تھا. اگر بنو عزیر کا کوئی آدمی قبیلہ قریظہ کا کوئی قتل کر دیا تو 140 وسق کھجور دینا ان کے ہاں طے ہو چکا تھا. تو ایک دن بنو عزیر کے یہودی علماء اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ دیت برابر ہو، وہ کم دے رہے ہیں ہم زیادہ دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ فیصلہ تو اللہ کی کتاب کے موافق ہوگا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلہ کرنے کا ٹھان لیا. تو ان آیتوں میں ان یہودیوں کی مکاریہ اور چال بازی کا ذکر ہے. اس وقت دنیا میں تو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن چال بازی اور مکاری سے پوری دنیا کو اپنے خوابوں میں یلواں کر لیے ہیں. اس لیے یہ دشمنان اسلام ہے، اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن. تو ان کی مکاریہ اور جال سازی کا ذکر ان آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، نبی جی آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جیسے اللہ نے نازل کیا ہے فیصلے قرآن پاک میں، یعنی قرآن کے احکامات کے مطابق یہ جو آپ کے پاس آنے والے ہیں، تو ان کا فیصلہ آپ قرآنی احکامات کے مطابق کیجئے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ مت کیجئے. خواہشات یہ خطرناک چیزیں ہیں. آدمی خواہشات میں پڑ کر اللہ رسول کو، آخرت کو، موت کو بھول جاتا ہے. اس لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، نبی جی کہ آپ نے ایسے آدمیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، یعنی دل کے تابع، دل کو اپنے تابع کرنے کے بجائے یہ دل کے تابع ہو گئے. دل بولا تو نیکیاں کرے، نہیں تو نہیں دل بولا تو گناہ میں پڑ گئے. یعنی منچاہی زندگی، رب چاہی زندگی نہیں بلکہ منچاہی زندگی، یہ اللہ کو پسند نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کے مطابق فیصلہ مت کیجیے. وَاحْذَرْهُمْ،
اور ان کے مکاریوں سے بچے رہیے. اب بتاؤ، یہودیوں کی مکاری کو اللہ تبارک و تعالی جان لیے ہیں کہ باوجود نبی جاننے کے باوجود نبی کو اطلاع کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ ان کے مکاریوں سے بچے رہیے. این یفتنو کا، کہ کہیں تم کو ہٹا نہ دیں. ام بعض ما انزل اللہ الیکا، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات سے نبی جی کہیں اپنی مکاری سے آپ کو ہٹا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں، آپ ان سے بچیے. اب بتائیے کتنی خطرناک قوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنے کے بارے میں، کہ ان کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا ہے اللہ نبی کے واسطے، نبی کے بارے میں کہ نبی جی آپ ان کے فتنے سے، ان کے مکاری سے بچے رہیے. فَإِن تَوَلَّوْا، آپ کا کام احکامات خداوندی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر نہیں مانے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ انکار کر دیں، منہ موڑ لیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، ان کو بعض گناہوں کی سزا دیں. پورے گناہوں کی نہیں، پورے گناہوں کی سزا تو اللہ جہنم میں ڈال کر دیتے ہیں، دنیا میں بعض گناہوں کی سزا دیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں، جیسے نظروں کی حفاظت نہ کرنا، ماں باپ کی دل آزاری کرنا، کسی پر بیجا ظلم کرنا. یہ ایسے گناہ خطرناک گناہ ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو ملنے ہی والی ہے، لیکن اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر وہ حکامات خداوندی کے مطابق فیصلے کو نہ مانے، منہ موڑ لیں، تو آپ یقین رکھیے، آپ جان لیجئے کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیں گے. ببعض ذنوبہم، ببعض ذنوبہم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان میں کہ اکثر لوگ فاسقین میں ہیں، یعنی نافرمانوں میں، فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک آیت ہوئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے منصوبے، ان کی پلاننگ اور ان کے دشمنی کے بارے میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا ہے. پھر آگے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، یہ تو جاہلی یعنی اپنے نفس کے مطابق فیصلے کو یہ پسند کرتے ہیں، جہالت کے فیصلے کو پسند کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں وہی اللہ کے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں. تو اس آیت سے پتہ چلا، 50ویں آیت نمبر 50 سے پتہ چلا کہ اللہ کے احکامات کو من وعن پورا کرنا ہی صحیح دینداری ہے. بعض احکامات کو پورا کریں، بعض کو چھوڑیں، یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو اللہ کے، اے لوگو کہ اللہ کے حکم احکامات کے پورا پورا کرنے والے بنو، شیطان کے متبع مت بنو، اللہ کے احکامات میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو۔ تو احکامات جتنے ہیں یہ اللہ نے ہمارے کمزوری کو سامنے رکھ کر ہمارے حوصلوں کو اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے احکامات کو قرآن میں اتارا ہے۔ کسی حکم میں سختی نہیں ہے، جتنے احکامات ہیں کسی حکم میں تکلیف اور مشقت نہیں ہے۔ نماز ہے سب سے بڑا حکم، بڑا آسان عمل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ فرماتے ہیں نماز بھاری معلوم ہوتی ہے مگر جن لوگوں کے اندر خشوع ہے، ڈر ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ نہیں پڑھنے والوں کے لیے بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے دل چاہتا ہی نہیں، سستی کاہلی میں سے گھر جاتے ہیں کہ کئی نمازیں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو پابندی کرتے ہیں نا ان کے لیے آسان ہے۔ اللہ فرمان قرآن میں ایک جگہ بے شک نماز بھاری ہے لیکن پابندی کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ ایسا ہر حکم، جتنے احکامات ہیں ان احکامات کو پورے پورے ادا کرنا۔ کئی احکامات ہیں، دین کے جو ہے 5 شعبے ہیں، پورے دین کے علماء نے 5 حصے کیے ہیں۔ ایک ہے ایمانیات، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاشرہ، ایک ہے معاملہ اور ایک ہے اخلاق۔ ان 5 شعبوں کو زندگی میں لانے کا نام دین ہے۔ 5 شعبوں کو زندگی میں لانا۔ ایمان کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مالداری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ یقین کرنا ایمان ہے۔ مالدار اپنے مال پر اکڑے نہیں، غریب اپنی غربت پر مایوس نہ ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ صحت اس کے ہاتھ میں، بیماری اس کے ہاتھ میں۔ ایمانیات کے بعد اعمال ہیں، جتنے اعمال ہیں، فرائض، نماز، روزہ، حج، صاحب نصاب پر زکوٰۃ، اور سچائی، صداقت، اخلاق، یہ احکامات ہیں۔ اس کے بعد معاشرہ، معاشرے کے معنی اپنے معاشرت کو یعنی آس پاس رہنے والوں کے حقوق ادا کرنا۔ ماں باپ کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو جان جان کر پورا کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ دوسری چیز معاملہ ہے۔ معاملہ کے معنی کہ لین دین، کسی کا 10 روپیہ بھی ہم ناحق نہیں کھانا۔ ہمارا 10 روپیہ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کا 1 روپیہ ہم نہیں کھانا، کسی کا حق چھیننا نہیں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ، عدل و انصاف کا معاملہ، حسب مراتب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
جو رشتہ جس حیثیت کا ہے اس حیثیت سے اس کے ساتھ اچھا سلوک اخلاق سے پیش آنا، ایسا اخلاق اختیار، ایسا معاشرہ معاملات اختیار کرنا کہ لوگ تعریف کریں، لین دین میں بڑے اچھے ہیں بھیا، لین دین میں بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو لین دین میں غلطی ہوئی تو یاد رکھو ہمارے اعمال نامہ ہفت ہو جائیں گے، ہمارے اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث میں ہے کسی نے ناحق 1 درہم لے لیا تو 40 مقبول نمازیں اس کے اللہ اس کو دے دیں گے جس کا لیا ہے۔ اب 1 درہم، وہ درہم بولتے ہیں سونے کا سکہ، چاندی کا سکہ، دینار بولتے ہیں سونے کا سکہ۔ اب 1 درہم عموماً علماء نے کہا ہے کہ 10 روپیہ یا اس سے اب کچھ زیادہ کم، تو گویا اگر ہم نے کسی کا 10 روپیہ کھا لیا تو ہماری 40 مقبول نمازیں آٹومیٹک اس کے اعمال نامے میں چلے جائیں گی، وہی مقبول نماز ہے۔ بتاؤ کتنا بھاری نقصان۔ کسی کی غیبت نہیں کرنا، غیبت کریں گے تو ہم کی جن کی غیبت کریں ان کے گناہ ہمارے اعمال نامے میں آ رہے ہیں، ہمارے نیکیاں ان کے اعمال نامے میں چلے آ رہے ہیں۔ غیبت سے جس کی غیبت کریں گے اس کے گناہ ہمارے سر پر، ہماری نیکیاں اس کے حوالے ہوگی۔ نمازاں پڑھیں، سب کریں، غیبت کریں، سارا ثواب جن کی غیبت کی جا رہی ہے ان کے عمل نامے میں پہنچ جا رہا۔ قیامت کے روز خالی ہاتھ چلیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں اتنی نماز پڑھی، میں یہ کرے ہوگا، یہ بھی کرے، ساتھ میں غیبت کرے نا، جن کی غیبت کرے تمہارے سارے نیکیاں ان کو چلے گئے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حسد نہیں کرنا، کسی دل میں جلن نہیں پیدا کرنا، کوئی ترقی کر رہا ہے دعا دینا، کوئی تکلیف میں ہے اس کی تکلیف ہٹانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اسلام ایمان کے تقاضے۔ اور آخر میں اخلاق۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ایک عورت تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق 4 شوائب بھی پڑھتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے روز اس کی نمازیں، اس کے روزے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور گناہ دوسرے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ جب تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنے اعمال کرنے کے باوجود اللہ فرمائیں گے اگر اس کے اعمال نامے میں اخلاق ہے تو وہ لا کر رکھو۔ جب اخلاق والا عمل اس کے اندر، وہ پلڑے کے اندر رکھیں گے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر، وہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو پتہ چلا عبادت کریں لیکن اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو عبادت بیکار ہے۔ روزے رکھ کریں، رمضان آیا تو نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، سب کریں، ساتھ میں اخلاق بھی اچھے ہوں تو وہ مکمل عمل ہوگا۔ ورنہ اعمال نامہ جب تولے جائیں گے، نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی تو وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو، اخلاق ہیں تو وہ پلڑا وزن نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مختصر الفاظ میں فرمایا، اخلاق نیکیوں کے پلڑے کو قیامت کے روز وزندار کریں گے، بھاری کریں گے۔ اخلاق سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو دین کا اہم جز ہے، اہم شعبہ ہے۔ ان 5 شعبوں پر مکمل عمل کرنے کا نام دین ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ گویا مکمل دین پر چلنا، کوشش کرنا، کوشش کرنے کے باوجود
اگر کچھ کم و بیشی ہوئی تو اللہ معاف کریں گے، یاد رکھو، لیکن سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ اللہ کے پکڑ کا باعث بن گیا۔ تو یہ آیت سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں یہ یہود و نصارہ کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایک صحابی تھے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں منافقین کا ایک سردار بھی تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ تمام منافقین کا سردار۔ ایک دن عبداللہ بن ابی بن سلول سے حضرت عبادہ بن صامت نے کہا ارے بھائی، یہ جتنے مدینے میں یہودی ہیں، دو قبیلے تھے، قبیلے عزیر، قبیلے حوازن، قبیلے اور ایک قبیلہ بنو قریظہ، حوازن، عزیر، تین قبیلے، بڑے مشہور قبیلے، اور ان میں بڑے بڑے یہودی علماء بھی تھے اور صاحب ثروت مالدار بھی تھے۔ تو ایک دن عبداللہ بن ابی سے عبادہ بن صامت نے کہا عبداللہ، یہودیوں کے بڑے بڑے سرداروں سے میری دوستی ہے، وہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا یہ تو میرا حق ہے، میں ان سے دوستی کرنا چاہیے، تمہارے سے کیسے دوستی ہوگی؟ ہاں میں پہلے زمانے سے ان کی دوستی میں ہوں۔ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور کہا ان عبادہ سے کہا عبادہ یہ کیا کر رہے ہو؟ دشمنان دین سے دوستی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عبادہ سے کہا عبادہ ان سے دوستی کٹ کر لو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اولیاء کہتے ہیں دوستی، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ ازلی دشمن ہیں دین کے۔ بعضهم اولیاء و بعض، بظاہر یہ تم سے دوستی کرتے ہیں لیکن اصل دوست ان کے آپس میں ہی ان کی دوستی ہوتی ہے۔ تم دوستی ان سے کرتے ہو لیکن تمہارے ساتھ یہ دوستی نہیں کرتے، یہ دکھلاوے کی محبت کرتے ہیں، اصل میں دوستی ان کی آپس کی دوستی ہے۔ عبادہ اصل دوستی ان کی آپس کی دوستی ہے، تمہارے سے کوئی دوستی نہیں، یہ تو ان کی چال ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے ان کے آپس میں دوستی کرتے ہیں، دوسروں سے دوستی ہرگز نہیں کرتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھو اگر ان سے لگے رہے، جڑے رہے، ان کی دوستی کو نبھاتے رہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہیں، وہ بھی یہودیوں میں سے ہی اور نصارہ میں سے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالموں میں کئی قسمیں ہیں، جیسے ایک دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ اکثر نمازوں میں دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا،
اگر آپ ہم کو معاف نہیں کرے، اگر آپ ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خاسرین یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا ظلم ہے۔ ایسے ظالم کو اللہ ہدایت دیتے نہیں۔ ایک ظلم کسی کا حق چھیننا ایک ظلم ہے۔ ایک ظلم طاقتور غریب کو دبانا، یہ ظلم ہے۔ مالدار غریب کو تابع کرنا، غلام بنانا، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی بہت ساری قسمیں۔ ایک جگہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ کے معنی وارننگ، اردو میں تنبیہ کہتے ہیں، انگلش میں وارننگ کہتے ہیں، عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ ظلم کی جو 3-4 قسمیں میں نے بتایا، اللہ فرما رہے ہیں نبی جی سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ لعنت کے معنی کیا؟ ملعون کس کو کہتے ہیں؟ جس پر لعنت کی گئی اس کو ملعون۔ جس پر لعنت کی گئی، جو ملعون ہوا، اس کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ اللہ اپنے رحمت کو عام کرتے ہیں بندوں کو نوازنے کے لیے، جیسے رمضان کے مہینے کے رات دن، شب قدر، شب برات، جمعے کی ایک گھڑی، اپنی رحمت کو عام کرتے ہیں۔ بندہ جو مانگا اللہ دیتے ہیں۔ رحمت عامہ کبھی کبھی اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اور جو ملعون ہے نا، وہ ملعون کو ان رحمت کی گھڑیوں میں بھی معاف نہیں کرتے اور اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ ظلم ہے۔ ایک مفسر نے یہ بھی فرمایا موقع سے فائدہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کی غربت سے فائدہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے۔ ایسا موقع آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پھنس جاتا، لگاؤ اس کے اوپر پابندیاں اور خوب اس کے اوپر اپنا بڑاس نکالو، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ آج کل یہ ظلم بہت ہو رہا، اپنے نفس پر ظلم، اولاد پر ظلم۔ اولاد پر ظلم کیا ہے؟ ان کی صحیح تربیت نہیں کرنا۔ اولاد کا ظلم یہ ہے، اولاد کے اوپر ظلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امانت کے طور پر کسی کو اولاد دیتے ہیں۔ یہ امانت ہے اللہ کی، یہ جو ہے اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ امانت کیا ہے؟ ان کی بہترین تربیت کرنا، ان کو دیندار بنانا، اچھا اخلاق سکھانا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی اچھی تربیت کرنا، ورنہ یہ ظلم ہوگا اولاد کے ساتھ۔ بچپن سے ان کی خاص تربیت کا خیال رکھنا۔ حدیث میں ہے، بڑی اچھی بات یاد آئی، مغرب کے بعد شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، یاد رکھو۔ جو ہی سورج غروب ہوا، شیاطین گلی گلی میں بھر جاتے ہیں، ہر محلے کی ہر گلی میں بھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، دیکھو مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت رکھو، شیاطین کے حوالے ہو جائیں گے۔ وہ کھیل کود کر لے مغرب سے پہلے پہلے، جب سورج غروب ہو جائے تم گھر میں رکھو، گھر کے باہر مت بھیجو۔ آج کون سا محلہ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کے بچے
مغرب سے لے کر رات کے 10 بجے تک آوارہ گردی، فضول بکواس، فضول کاموں میں پڑے ہیں۔ ماں باپ کو کیا ہو گیا کہ ان کی تربیت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے جو اولاد دیا ہے ان کی تربیت بھی کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جب بچہ بولنا سیکھے تو کلمہ سکھاؤ، جب بچہ یا بچی 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو، 10 برس کے ہو جائیں ان کا بستر الگ کرو۔ بھائی بہن ایک بستر پر سونا منع ہے، 10 سال کی بچی باپ کے ساتھ سونا منع ہے، 10 سال کا بچہ ماں کے ساتھ سونا شریعت نے منع کیا ہے، 10 سال کے بھائی بہن ایک بستر پر سونا منع ہے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ تو یہ ماں باپ اس کے بارے میں خوب سوکھ سمجھ کر تربیت کرنا۔ 7 سال کی عمر ہو تو نماز کا حکم، جب بچہ یا بچی 7 سال میں نماز کے عادی بن جائیں گے تو زندگی بھر نماز چھوڑ دینے والا، جب تک زندہ رہیں گے نماز کے پابند رہیں گے۔ اور ہم جو ہے لاڑ پیار میں پڑھ کر نظر انداز کرتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، چھوٹا بچہ ہے چھوڑو کیا ہوگا، بڑا ہو تو خود بہت سمجھ جائے گا۔ یہ سب سے بڑی سنگین غلطی ہے، بچپن سے ان کو تربیت کرنا۔ جیسے موٹی مثال ہے نا، جب تک ٹہنی کنولی ہے اس کو جھکا سکتے ہیں، جب سخت ہو گئے تو جھکا سکتے نہیں، جھکانا چاہے تو ٹوٹ جائے گی۔ کنولی ڈالی جب تک کنولی ہے اس کے اندر لچک ہوتی ہے، اس کو جھکا سکتے ہیں، لیکن یہی ڈالی بڑی ہو گئی، سخت ہو گئی، جھکانا چاہے تو جھکا سکتے نہیں، جھکانے پر ٹوٹ جائے گی، مطلب نافرمان ہو جائیں گے بچے۔ آج کئی ماں باپ آ کر شکایت کریں کیا کرنا، دعا کرو مولوی صاحب، بچے ہمارے بات سنتے نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے، بچپن سے ان کی تربیت نہیں کرے، ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہوئی، لاڑ پیار میں ان کو چھوڑ دیے۔ آج کل ماحول گندا ماحول ہے، ایمان سوز ماحول ہے، غلط ماحول ہے۔ غلط ماحول میں بچے پڑ گئے تو بگڑ جائیں گے، اب بگڑ گئے تو اب کوئی سدھار سکتا نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے امانت کے طور پر جو اولاد دیا ہے ان کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، یاد رکھو یہ بھی ظلم ہے۔ حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے۔ شوہر کا حق ہے بیوی پورا کرتی نہیں، بیوی کا حق ہے شوہر پورا کرنا، دونوں ظالم ہیں، اور اللہ رسول کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے ظالم ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایک بات بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جمعے کو جو یہاں پر تفسیر ہوتی ہے کچھ لے کر جانے کی نیت کرنا۔ آج ہم نے یہ سنا، اب مختلف علماء حضرات آتے ہیں ہر ایک جمعہ کو، اب بات تو قرآن حدیث کی ہوتی ہے، بولنے والے اگرچہ الگ الگ ہوں لیکن بات ایک ہی ہوا کرتی ہے، لیکن انداز بولنے کا کسی کا الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے انداز بیان، لیکن بات تو حقیقت میں ایک ہی ہوتی ہے، قرآن حدیث کے دائرے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے، اللہ اس وقت تک ہدایت نہیں دیتے جب تک کہ نیت نہ کریں۔ ہاں، یہ نیت لے کر بیٹھنا کہ اللہ ہم جو بھی سنیں گے عمل کریں گے، نیت کرنے پر ہدایت نغد ملے گی۔ ہاں، نیت لے کر بیٹھنا، نیت کا بڑا دخل ہے اعمال میں، نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ رات کو سو گئے
یا اللہ تہجد پڑھوں گی، نیت کر لے کر سو گئے، کسی وجہ سے اٹھ سکے نہیں، حدیث پاک میں ہے نیت کرنے پر تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ دے دیں گے، کیوں نیت کر کے سو دے۔ حافظ بنیں گے اس نیت سے، نورانی خزاں شروع کرے علی با تا سا، لیکن بیچ میں کچھ ایسا موانی آ گئے کہ حافظ نہیں بن سکے، ہمارا نکاح ہو گیا، ایسے سسرال میں گئے جہاں قرآن پڑھنے پڑھانے کا معمول نہیں ہے، اب وہاں کیا کریں گے؟ اب حفظ کرنا، وہ جو پڑھے تھے وہ بھول جائیں گے ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے۔ لیکن پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ماحول ساتھ نہیں دے رہا ہے، قیامت میں اللہ ان کو حافظوں میں شمار کرے گا۔ یا خدا نہ خواستہ موت آ گئی، علی باتیں شروع کرے تھے، بغدادی نورانی خزاں شروع ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا بلاوا آ گیا، لیکن وہاں حافظوں میں شمار ہوگا۔ نیت اتنی بڑی چیز ہے، تو نیت کا بڑا عمل دخل ہماری شریعت میں۔ اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ ہر اجتماع میں، ہر جمعے میں یہ نیت لے کر بیٹھیں کہ ہم عمل کریں گے، تو نیت پر اللہ جو ہے اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اب یہ خواتین اپنے گھر جا کر اپنے گھر کے اندر دینی ماحول لائیں گے، گھر والوں کو نیک اور نمازی بنانے کی فکر اور کوشش کریں گے، اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، تو ضرور اللہ ہدایت دیں گے، اللہ توفیق دیں گے، اور پورا گھرانہ نیک بن جائے گا۔ جب گھرانہ نیک بن جائے گا تو اللہ کی طرف سے آسمانوں سے رحمتیں اور برکتیں اس گھر پر نازل ہوتی ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سنتوں پر عمل ہوتا ہے، جس گھر کے لوگوں میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، اور ان اعمال صالحہ کی برکت سے دلوں کے اندر محبتیں اللہ پیدا کرتے ہیں، دلوں کا میل کچل صاف ہوتا ہے، دل کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، دل پاک صاف ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام پاکیزہ ہے، طاہر مطہر ہے۔ جس دل میں ایمان بس جائے وہ دل اللہ پاک کرتے ہیں تمام کچرے سے، دل پاک صاف۔ تو اگر 100 خواتین یہاں بیٹھی ہیں، یہ باتوں کو اپنے پلوں میں باندھ لے کر لے جائیں اور عمل کریں گے تو 100 گھرانے گویا دیندار بنیں گے۔ 100 گھرانے، کتنا جو ہے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اس لیے آپ سب یہ نیت کر لیں کہ جو بھی ہم سنے ہیں اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹیوں میں طالبات کو جو سیرت کے بارے میں کتابیں مطالعے کے لیے دی گئی تھیں، اور سیرت پر جو انہوں نے مطالعہ کیا اور تیاریاں کی ہیں، اور اس کے بعد امتحان بھی لیا گیا، نہیں امتحان بھی لیا گیا سیرت کے عنوان سے، اس امتحان میں کامیاب ہونے والی طالبات درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں۔ اس میں درجہ اول کی 15 طالبات ہیں، اور درجہ دوم کی ایک طالبہ ہے، اور تیسرا انعام پانے والی ایک طالبہ ہے۔ تو ان کے نام یہاں سے مائک میں پکارے جائیں گے، وہاں کون دیں گے؟ اندر جو ہے باجیاں، یہ بچیوں کے نام دے دیں۔ پہلا انعام حاصل کرنے والی طالبات میں ایک ہیں شیخ شاہین بنت شیخ عبد المناف صاحب، کرنول والے۔ ان کو کتاب امام ابو حنیفہ کے 100 قصے، یہ کتاب ان کو دینا ہے۔
دوسرے انعام اول کی طالبہ سید بشرا صدیقہ بنت سید بادشاہ صاحب کرنول، ان کو وہی کتاب دینا ہے، امام ابو حنیفہ کے 100 حصے۔ تیسرے ہیں شیخ زیبا آفرین بنت شیخ اسماعیل صاحب کرنول، ان کو بھی وہی کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد شیخ شبانہ بنت عبد الشکور صاحب بیتا پلی، ان کو بھی یہی کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد شیخ ثنا سمرین بنت شیخ اسماعیل صاحب ڈون، ان کو بھی یہی کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد شیخ مہرین بنت شیخ مولا علی صاحب کرنول، ان کو دینا ہے امت مسلمہ کی مائیں، ایک کتاب ان کو دینا ہے، امت مسلمہ کی مائیں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہیر بنت مفتی سید منصور احمد صاحب، اچھا، ان کو امت مسلمہ کی مائیں یہ کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد یم عرشیہ انجم بنت یم شاشا ولی بیرا پور، ان کو وہی کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد یم عظما تسنیم بنت عبد الحمید صاحب رامالہ کوٹا، عبد المجید صاحب، یا یل عظما تسنیم بنت عبد المجید صاحب رامالہ کوٹا، ان کی وہی کتاب دینا ہے۔ شیخ عظما عفت بنت شیخ اسد اللہ صاحب نندیال، اچھا نندیال کے بھی ہیں، ان کو بھی یہی کتاب دینا ہے، امت مسلمہ کی مائیں۔ اس کے بعد شیخ ریشمہ بنت شیخ رفیق صاحب کرنول، ان کو بھی یہی کتاب انعام میں دینا ہے۔ وقت کے تسمیہ بنت کے کریم اللہ صاحب، کے تسمیہ بنت کے کریم اللہ صاحب کرنول، ان کو بھی امت مسلمہ کی مائیں کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد شیخ شہیم النساء بنت شیخ شاہ ولی کرنول، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، یہ کتاب ان کو دینا ہے۔ ہاں؟ اس کے بعد ابھی چاہے کہاں سے آگے بول، اس کے بعد شیخ الماس بنت شیخ محمود صاحب کرنول، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیاں یہ کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد آخری میں ہیں کہ عالیہ بنت کے کریم اللہ صاحب، ان کو بھی یہ کتاب دینا ہے۔ یہ انعام اول کے 15 طالبات ہیں، اور دوسرا انعام حاصل کرنے والی صرف سوالات میں ایک غلطی نہیں کرے بچوں۔ اچھا، یہ 15 طالبات پورے سوالات 100% صحیح کیے ہیں، صحیح جوابات اس کے دیے ہیں، ایک غلطی کے سوال ہیں۔ اب دوسرا انعام جو ہے، ایک غلطی جو کریں ان کو دوسرا انعام یہ ہے شیخ عرشیہ بنت شیخ سید علی صاحب کرنول، ان کو حضرت عائشہ کے 100 حصے کی کتاب دینا ہے۔ اور جس لڑکی کے 2 غلطیاں ہوئے ہیں ان کو تیسرا انعام دیا جا رہا ہے کہ حسینہ بنت کے امجد حسین صاحب کرنول، ان کو حضرت فاطمہ کے 100 حصے کی کتاب ان کو دینا ہے۔ اب یہ طالبات جو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کر کے جو امتحان لکھے ہیں، یاد رکھو یہ مطالعہ، یہ حضور کی سیرت کو پڑھنا اور حضور کی زندگی کے مطابق عمل کرنا، یہ زندگی میں کامیابی دلائے گا، زندگی نورانی بنے گی۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے یہ بات، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سراپا نورانی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل نور سے بھرا ہوا ہے، سراپا نورانی۔ اب آپ کے قول اور فعل کے مطابق عمل کرنے والے بھی، ان کا دل بھی نورانی بنے گا، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔
تو صرف امتحان کی حد تک ہم بس امتحان دے دیے پاس ہو گئے اس حد تک رہنا نہیں ہے. کوشش یہ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو سوالات کو ہم نے جواباً تحریر کیا ہے وہ جوابات زندگی میں لانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عادت کیسی تھی, آپ کیسے کھاتے تھے, کیسے سوتے تھے, کپڑے پہننے کا طریقہ کیا تھا, اور سفر کرنے کا کیا طریقہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے, بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے, صحابہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا, آپ کے اخلاق کیسے تھے, یہ سارے کوئز میں آئے ہوں گے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو وہ سیرت پر چلنے کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ تبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ماڈل ہیں, رہنما ہیں. ہم جو ہے آپ کی زندگی کو رہنما بنانا, ماڈل بنانا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جیسی آپ کے روزمرہ کی زندگی تھی ویسی زندگی ہم بھی گزارنے کی کوشش کرنا. آپ رات بھر نماز پڑھتے تھے, ہاں اتنے نمازیں پڑھے, 5 نمازوں کے علاوہ بجلی کڑکی تو نماز, زبر آیا تو نماز, بارش پڑی تو نماز, کسی کا انتقال ہوا تو نماز, خوشی کی خبر ملی تو نماز, غمی کی خبر ملی تو نماز, سفر کر رہے ہیں تو نماز, سفر سے واپس آ رہے ہیں تو نماز. اتنی نمازوں کی آپ پابندی کیا کرتے تھے, بلکہ یہاں تک فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. گویا ٹھنڈک کا مطلب سکون, مقصد, میری زندگی کا مقصد نماز کا ادا کرنا ہے. اتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے پاس بستر ڈال کر سوتی تھیں, آپ کے پیروں پر ورم آتا تھا تو آپ کے پیروں پر ہاتھ سے سہلاتی تھیں. حضرت عائشہ پیروں کو, پنڈلیوں کو سہلاتی تھیں. یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں, آپ تو بخشے بخشائیں, آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں یہ اتنے انعامات جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کا میں شکر گزار کیوں نہ بنوں, یہ شکرانے کے طور پر میں ادا کر رہا ہوں. تو نماز کی پابندی کرنا ہے. طالبات یاد رکھو کہ یہ ایک نماز بھی چھوٹنا نہیں ہمیشہ. بلکہ بہت سارے لڑکیاں میں نے سنا کہ رات میں تہجد بھی پڑھتی ہیں. بہت ساری نئی نویلی دلہنیں اپنی شادی کی پہلی رات میں تہجد پڑھے ہیں. ایسے ہوا ہے ہمارے کرنوں میں, شادی ہوئی, شوہر کے گھر گئے, پہلی رات نکاح کی, اس رات بھی تہجد پڑھے ہیں. کیوں؟ ایک نماز کی ایک عادت پڑ گئی تو چھٹتی نہیں ہو. یاد رکھو, عادت بنانا پہلے, ایسی عادت بننا جیسے بھوک لگے تو کھانا یاد آتا ہے, پیاس لگی تو پانی یاد آتا ہے, نماز کا وقت ہوا تو نماز یاد آ جانا. ایک عادت بنا, چاہے سفر میں ہو, حضر میں ہو, سہیلیاں کے ہوں, رشتہ داروں کے وہاں گئے ہوئے ہوں, نماز چھوڑنا. اعمال میں اہم عمل, سب سے بڑا عمل, اللہ رسول کو راضی کرنے والا عمل نماز. ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کا حکم ماننا, ماں باپ کی خدمت کرنا, بھائی بہنوں کی, بڑے بہنوں کی خدمت کرنا, چھوٹوں پر شفقت کرنا, ڈھنگ اور سلیقہ سیکھنا لڑکیوں کے لیے ضروری ہے. گھر میں چیزیں سلیقے سے رکھنا, کپڑے بکھرے نہ ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں
کپڑوں کو اگر گھڑی کر کے نہ رکھیں، ایسے پھینک دیں تو شیطان ان سے کھیلتا ہے. کپڑے کہیں کھوٹی پر لٹکا دیے، کہیں کھوٹی پر ڈال دیے. ہاں میلے کپڑے ہیں تو میلے دانی میں رکھو، لیکن پاک صاف دھوئے ہوئے کپڑے ہیں تو اس کو بکھرے ہوئے نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو گھڑی کر کے رکھنا. علماء فرماتے ہیں جب کپڑے بکھرے ہوئے رہتے ہیں تو شیطان سے کھیلتا ہے. یہ سلیقہ ہے. ہر ایک چیز مقررہ جگہ پر رکھنا. رات میں بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی، ہاتھ بڑھا تو وہ چیز مل جانا. ایسا نہ چیزیں بکھری پڑی ہیں گھر میں، یہ بد سلیقگی ہے. تو لڑکیاں سلیقہ مند بنیں گے تو کل کے روز جب وہ نکاح کر شوہر کے گھر میں جائیں گے، ان کے سلیقے کو دیکھ کر ماں باپ کو دعا دیں گے. لڑکی کے ماں باپ کو دعا دیں گے، کتنی اچھی لڑکی ملی، کتنے اچھے ماں باپ، کیسے اچھی تربیت کر رہے ہیں، دعا ملے گی. ورنہ بغیر سلیقہ سیکھے چلے گئے، بد سلیقے وہاں اختیار کر تو ماں باپ کو برا بھلا بولتے. تو حضور کی پوری سیرت اخلاق سکھاتی ہے، سلیقہ سکھلاتی ہے، آداب سکھاتی ہے. ایک حدیث میں ہے الدین کلہ ادب، الدین کلہ ادب. دین سراسر ادب کا نام ہے. سراسر دین ادب کا نام ہے. دین ادب ہے، ادب دین ہے. بے ادبی دینداری نہیں ہے، بے دینی ہے. بے ادبی بددینی، ادب دینداری. دین کے ہر شعبے میں ادب ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اخلاق ہے. نماز سراسر ادب، ہاتھ بن کر کھڑے ہیں، نظروں کو سجدے رکھیں، رکوع کریں، ادب. سجدے میں ادب، اس لیے منع ہے نا کھجالے رہنا، ہلنا جھلنا، گھڑے کے پنڈال کی طرح ہلتے رہنا، یہ منع ہے نماز میں. جیسے کھوٹی کو زمین میں گاڑ دیے تو جیسے کھوٹی کھڑے رہتے ویسے نماز میں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی ادب ہے. روزہ ہے، سحری کرے. اب رمضان آ رہا ہے چند مہینوں کے اندر، سحری کرے، افطاری کرے، سارا دن ہر گناہ سے بچنا، یہ ادب ہے. تلاوت ہے، باوضو قبلہ رخ ہو کر سر پہ پلو ڈال کر ایک ایک آیت کو قواعد تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن کی بے ادبی بھی ہے، قرآن کا ادب ہے. ٹیکا لگا کر نہیں پڑھنا، قرآن کو پیروں پر رکھ کر نہیں پڑھنا. اونچی جگہ ہم بیٹھے ہیں، نیچے قرآن کو رکھے، یہ منع ہے. بے وضو قرآن کو چھونا بھی نہیں. قرآن کو پاکیزہ کپڑے میں ڈھانک کر رکھنا. استر میلا کچلا ہوا ہے، قرآن کے اوپر جالا پڑ گیا ہے، دھول جمی ہے، توبہ استغفر اللہ. اللہ کی کتاب اتنی بے ادبی. تو قرآن کو پاک رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اس کے استر کو بار بار دھوتے رہنا. اور قرآن کو چومنا، یہ بھی ثواب ہے. قرآن کو چومنا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی ثواب ہے. روزانہ کم از کم بلا ناغا ایک پارا یا نہیں تو آدھا پارا تو پڑھنے کا معمول بنانا. یاد رکھو، آدھا پارا کم از کم. رحمت کے فرشتے آتے ہیں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. اور ایک دوسرے کا ادب احترام، جھڑکی نہیں، تانا نہیں، طنز نہیں، غصہ نہیں، ٹینشن نہیں. ٹھنڈے رہنا ہے ہمیشہ، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا. باہر والوں سے نہیں، گھر والوں سے. باہر والوں سے مسکرات پھر پنچات ہو جاتی ہو.
ماں باپ سے، بھائی بہن سے مسکرا کر بات کرنا، غصے سے بات نہیں کرنا، یہ سب ادب ہے۔ اس لیے جو طالبات یہ سیرت کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ امتحان لکھنے کی حد تک نہیں بلکہ سیرت پاک کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کرنا، دعا کرنا، محنت کرنا، تو انشاءاللہ حضرت عائشہ بنیں گے، حضرت فاطمہ کے رستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی صاحبزادیاں جن صفات کی مالک تھیں وہ صفات انشاءاللہ ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اس لیے سارے طالبات قابل مبارکباد ہیں کہ چھٹیوں میں بھی اپنے اوقات کو ضائع کیے بغیر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے امتحان لکھ کر اور یہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو بہت 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 مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا مولاہا۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما، آج کے اجتماع کو کامیاب فرما۔ کہنے والا محتاج، سننے والے محتاج، ہم سب محتاج ہیں اللہ، ایمان کو بڑھانے کے محتاج ہیں، اعمال کے محتاج ہیں، تو راضی کرنے میں بھی محتاج ہیں اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ان کاموں کی، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ جتنے خواتین یہاں پر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے تمام منتوں مرادوں کو پورا فرما، دل آرزوؤں کو، تمناؤں کو، یا اللہ ضرورتوں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا آرزو ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے اللہ۔ ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما، جن کو مکان نہیں انہیں مکان عطا فرما، جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے لڑکے بے روزگار ہیں، جوان لڑکے، ان کو حلال برکت والی روزی مقدر فرما، اور بے نکاحی جو لڑکیاں ہیں یا اللہ ان کے نکاحوں کا غیب سے رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، تندرست عطا فرما، شفا عطا فرما، یا اللہ بیماری بھی تیرے ہاتھ میں ہے، شفا بھی تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ ہم امتحان کے، آزمائش کے، ابتلا کے قابل نہیں مولا، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ واجلہ مستمرہ و دائمہ عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے اللہ وہ بے روزگاری کو دور فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما، چھوٹی آمدنیوں میں یا اللہ برکت کا معاملہ فرما، یا اللہ یہ چھوٹے بچے بچیاں یہاں حاضر ہیں، یا اللہ ان کو مستقبل کو کامیاب فرما، ان کا مستقبل، ان کے فیوچر کو تابناک بنا، یا اللہ کسی کا محتاج مت بنا، یا اللہ محتاج بنے تو تیرے، عاجز بنے تو تیرے، کسی کے سامنے جھکنے سے، سوال کرنے سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے تمام دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو تو ہی پورا فرما، یا اللہ تمام عالم بھر کے، دنیا بھر کے کلمے والوں کی جان کی، مال کی، ایمان اعمال کی، گھر بار کی، کاروبار کی، اولاد کی بھرپور حفاظت فرما، دنیا سے ظلم کو ختم فرما، مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ جو مظلوم ہیں، جن کو مظلوم بنایا گیا ہے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو اچھی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، اللہ والے اس کام میں جو محنت کر رہے ہیں، قربانی مجاہد ہیں، اللہ ان کی عمروں کو دراز فرما، یا اللہ جتنے امت کی فکر کو لے کر چل رہے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما،
یا اللہ جب تک دنیا میں جئیں تیرے حکام تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے توفیق عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا آخری وقت آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، کلمہ ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل میں ہماری مدد فرما، آخرت کی تمام منازل میں ہر ایک امتی کی بھرپور مدد اور حفاظت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے احسان مند جو دنیا چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے بڑوں مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماتحتین کی بہترین تربیت فرما، اور حلال برکت والی روزی سے یا اللہ ان کو سرفراز فرما۔ یا اللہ دنیا میں امن و امان کو عام فرما، اے اللہ ظلم و ستم کو ختم فرما۔ یا اللہ جتنے طالبات پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل، ان کا فیوچر تابناک بنا، ان کے ماں باپ کی زندگیوں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، تو اپنے شان عطا فرما، ہماری دعا کو اپنے کرم فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل بے انتہا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم